اسلام نے عورتوں کی تعلیم کی بات کی ہے۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے قیدیوں کے بارے میں آپس میں جب مشاورت چل رہی تھی تو یہی کہا گیا، ٹھیک ہے ہم ان قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں۔ تو بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں بچوں کی تعلیم ہے، بچیوں کی تعلیم ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سارے صحابہ دین پڑھتے تھے، اسلام پڑھتے تھے، اور تاریخ اسلام میں بڑی بڑی عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اگر مرد کو نبی بنایا گیا تو انبیاء کرام کی جو مائیں تھیں وہ بھی تو عورت تھیں، ان کو بھی تو اللہ نے بڑا منصب دیا، بڑا مقام دیا، بڑا شان دیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جو اللہ نے عظمت بخشی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات مطہرات، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہیں کہ عورت یہ نہ کہے کہ مجھے اسلام نے حق نہیں دیا، عورت یہ نہ کہے کہ میرے اوپر جبر ہو گیا، میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ عورت پہ کہیں جبر نہیں، عورت پہ کہیں ظلم نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یقیناً اسلام اس کی حوصلہ شکنی ضرور کرتا ہے۔ یہ جسم میرا نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، یہ جسم میرے رب کا ہے، اس لیے اس پر مرضی بھی میرے رب کی چلے گی۔ حق کوئی نہیں ایسا جو اسلام نے چھوڑا ہو۔ ماں کے روپ میں آئے، اس کو وراثت میں یہ حصہ عطا کیا جائے گا۔ بہن کی حیثیت سے آئے، اس کو یہ اس حیثیت سے اتنا حق دیا جائے گا۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کے تمام جو حقوق وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے آج جو ہمارے سماجی معاشرتی جو برائیاں ہیں، اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے، اگر آج کوئی بیٹی عدالت میں جا کے کہتی ہے میں اپنا حق اپنے بھائی کو چھوڑتی ہوں، اس لیے اگر میں اپنا حق لے لوں گی تو میں مرتے دم تک اس کے گھر نہیں آ سکوں گی، اس کی دہلیز پر میں نہیں آ سکوں گی، تو یہ جبر، یہ ظلم معاشرے کا ظلم ہے، سماج کا ظلم ہے۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا۔ اسلام نے تو کہا ہے، منبر و محراب سے یہ آواز گونج رہی ہے، بہنوں کو حق دیا جائے، بیٹیوں کو حق دیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جو حق لینے کی بات نہیں کرتا، جو ہر مقام پر حق دینے کی بات کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو جو اس حد تک قربانی پیش کرتی ہیں کہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دے دیتی ہیں اور اپنا حق اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ کاش کسی عدالت میں بھائی بھی جا کے کہے کہ میں اپنا حق اپنی بہن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کاش وہ وقت بھی آئے۔ یقیناً اسلام ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یقیناً ہمیں اسلام اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا عورتوں کے ساتھ سلوک کیا اور جو آپ نے برتاؤ کیا ہے، ہم ویسا ہی سلوک عورتوں کے ساتھ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم قرآنی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر آج ہم قرآنی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے، اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر یقیناً ہماری سمت درست نہیں ہے۔ ہم اپنی سمت کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے اولین صحابہ اکرام، صحابیات، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح عورت کو اسلام نے حق دیا ہے۔ اس لیے آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یقیناً یہ ایک الزام ہے، یہ ایک دھبہ ہے۔ اسلام ہمیں حق دینے کا حکم دیتا ہے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی عزت، عورتوں کی عصمت، ان کی آبرو،
آج جو ہمارے معاشرے میں، آج ہماری جو سوسائٹی میں زیادتی ہو رہی ہے، یقیناً اسلام ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا، یقیناً ہمیں اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ یہ ہماری سماج کی برائیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں۔ ہم ان برائیوں کو اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اسلام تو ہمیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا حکم دیتا ہے۔ سلامتی کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے۔ تو اسلام ہمیں جبر کی کہاں اجازت دے گا؟ اگر آج جبراً، اگر آج ظلماً کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، اور یقیناً ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہنوں کا حق چھینا جا رہا ہے، عورتوں کے حق کے اوپر جو ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں، مال غصب کیا جا رہا ہے، یقیناً ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ان تمام باتوں کا ہم سے پوچھ ہوگی، ان تمام باتوں کی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے ان تمام باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یقیناً کل ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عورتوں کو وہی حق دیں جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جس چیز کی طرف ہمیں دین توجہ دلا رہا ہے، ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔